رمضان المبارک کی آمد ہے. دو ہی لفظ ہماری زبان پہ ہیں، روزے آ گئے اور روزے چلے گئے. اب معاملہ درمیانی والی بات کا ہے، استقبال اس کا کیسے کرنا ہے اور رخصت اس کو کیسے کرنا ہے. استقبال اس کا ایسے ہو کہ جب یہ ہمارے میں آئے ہمیں چاروں طرف گناہوں میں لپٹا دیکھے، جب جائے تو اپنی برکات ایسی چھوڑ کے جائے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ تو ہو گیا روزے کا مقصد، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو. اور اتنا برکت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کے 11 مہینوں کے نام عرب کے لوگوں نے رکھے اور اس مہینے کا نام خالق کائنات نے رکھا ہے. اور رمضان مطلب جل جانا. افطاری کے وقت جو بھوک اور پیاس ہتھیلیوں کو تڑپا رہی ہوتی ہے، اس آگ کے اندر اللہ انسان کے سارے سال کے گناہوں کو ڈالتا ہے. جو پہلا گھونٹ یا پہلی کھجور افطاری کے وقت منہ میں جاتی ہے تو سارے سال کے گناہ جل جاتے ہیں. اور جب آخری روزہ آتا ہے تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو اس آگ کے اندر بھوک اور پیاس کی آگ میں جلا دیتا ہے. ادھر روزوں کا اختتام ہوتا ہے، ادھر انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اگلے سال سے ہی 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. سن لو، 4 آدمی شراب کا عادی ہو، شراب پیے بغیر جس کا گزارا نہ ہو، اس مہینے کی لیلۃ القدر میں بھی وہ معاف نہیں کیا جاتا اگر توبہ نہ کرے. جھگڑا کرنے والا رشتہ داروں سے، دوسروں سے، کینہ رکھنے والا، کینہ مطلب وہ آدمی ایک تو بخل رکھتا ہے، ایک دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے، ایک کینہ کہ اس سے موقع تلاش کرتا ہے کہیں نہ کہیں میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا، ماں باپ سے لڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان. اب ان میں 3 گناہ ایسے ہیں، شراب، کینہ اور جھگڑا کرنے والا. ان کی سزا جو اللہ دیں گے وہ مرنے کے بعد دیں گے. ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی کا، اس کی سزا مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. ذلیل کر دیں گے اللہ دنیا کے اندر، ختم کر دیں گے. کوئی عزت والی چیز اس کے پلے نہیں رہے گی جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. مرنے کے بعد قبر میں جو ہوگا سو ہوگا، موت کے وقت سو ہوگا سو ہوگا. کلمہ زبان سے چھین لیا جائے گا، ایمان سینے سے چھین لیا جائے گا، یہ ساری ہوں گی. لیکن دنیا کے اندر تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، سسک سسک کے مرے گا جو ماں باپ کی نافرمانی. ان سے معافی مانگ کے اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کر لے گا تو ہمارے اندر اللہ نہ کرے ان عیبوں میں سے کوئی عیب ہو. اگر ہو تو بغیر کسی کو بتلائے ابھی ابھی اللہ سے معافی مانگ لو، وہ ابھی ابھی معاف کر دے گا. یہ نہیں کہ گھر جا کے، نہیں، ابھی ابھی معافی مانگ لو، ابھی ابھی معاف کر دے گا. اور یہ سارے دلوں کے سودے ہوتے ہیں. دل جس کا زندہ ہو اسے احساس ہوتا ہے، ورنہ یار یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں. قیامت کا دن ہوگا، حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے آ گیا، میں کہوں گا جی آ گیا. وہ کہیں گے چل دروازہ کھلا چلا جا. اچھا بھائی، اگر اتنی جنت اللہ نے آسان کرنی تھی تو یہ نمازیں، یہ روزے، کربلا کا واقعہ، صحابہ کو انگاروں پہ لیٹ کر قرآن سنانا، بدر احد میں گردنیں کٹانا، یہ ضرورت کیا تھی؟ سارے قیامت کے دن حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جی میں آ گیا ہوں. وہ کچھ نہیں پوچھیں گے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تیری جھولی میں 2 چیزیں ڈال کے گیا تھا، ایک کتاب
اللہ کی اور ایک اپنی زندگی، یہ کہاں ہے؟ نہ تیرے گھر میں، نہ تیرے چہرے پر، نہ تیرے وجود میں، نہ تیرے سینے میں، نہ باہر میں، نہ تیرے اعضاء میں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کوئی نشانی تو بتلا، کوئی ٹکٹ تو دکھا کہ میں تجھے حوض کوثر پلاؤں۔ باقی معاملہ آپ وہیں جانتے ہو کیا ہوگا اور کس کو ملے گا، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخش جامن میں جے منہ کالے۔ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو اور دل دیکھو کہ دل زندہ ہے، یہ دل حرکت کر رہا ہے، یہ زندہ ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل کو پرکھنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے، ECG، اینجیوگرافی یا اور دل کے ایکس رے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے دل کی زندگی کو دیکھے، آباد یا غیر آبادی کو دیکھے۔ مطلب میں دیتا ہوں، 3 جگہوں پہ دیکھنا۔ پہلا، جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں بیٹھ کے دیکھنا، تمہارا دل اٹھنے کو کر رہا ہے یا بیٹھنے کو؟ اگر وہاں بیٹھنے کو کر رہا ہے تو دل زندہ ہے، اٹھنے کو کر رہا ہے تو سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تعلیم کے حلقوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھو دل کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا یار یہ مولویوں کا تماشا اٹھو تو سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے۔ تیسری، تنہائی، خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کو دل کر رہا ہے یا ٹی وی ریموٹ کا بٹن دبانے کو دل کر رہا ہے۔ خلوت سے یار مجھے تنہائی تو اللہ سے ملاقات کا راز ہے۔ اگر تنہائی، تلاوت قرآن، ذکر کی مجالس اور تنہائی، ان 3 چیزوں میں دل ٹک گیا، سمجھ لو دل زندہ ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں دل نہیں ٹکتا تو جھولی پھیلا کے مانگ، تیرے پاس دل نہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا مردار ہو گیا۔ اللہ سے جھولی پھیلا کے زندہ دل مانگ لے گا۔ پھر اس دل کی مینٹیننس کے لیے مکان بنایا ہے، ہر سال نئے سے نیا کلر تبدیل ہو رہا ہے، پائلنگ ہو رہی ہے، سیلنگ ہو رہی ہے۔ اس دل کو بھی بنانے اور سنوارنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ مکان بنایا، لائٹنگ کا انتظام نہیں، اندھیرا ہے۔ مکان بنایا اور اس مکان کے اندر میرے عزیزو افراد کوئی نہیں تو مکان اجڑا پڑا ہے۔ مکان بنایا، توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ باقی رہے گی، اسے جوڑا نہیں تو مکان کے اندر ایک اینٹ کی بھی خالی جگہ رہے گی تو مکان ادھورا ہے، مکمل تعمیر نہیں۔ بچے گھر کے اندر موجود ہیں، شور و غوغا نہیں ہے تو کہتے ہیں یار ذرا شور کرو پتہ لگے تم گھر کے اندر ہو، اور بچہ بگڑ جائے اس کو سدھارنے کا بھی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب بچہ دائیں بائیں قدم نکالنے لگے تو اس کے قدموں کو روکنے کا بھی طریقہ ہے۔ اسی طرح اس دل کو آباد کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کا میرا دل آباد ہوگا۔ اس دل کو روشن کرنے کے لیے نبی جی کے تذکرے ضروری ہے۔ اس دل کو حضور کی سیرت سناؤ، اسوہ رسول سناؤ، کردار نبوت، گفتار نبوت، اخلاق نبوت سناؤ۔ پھر میرے عزیزو اس دل کا ایک ٹونک ہے، جیسے انسان کمزور ہے، توانا صحت مند بننے کے لیے کوئی ٹونک استعمال کرتا ہے، اس دل کا ٹونک ہے کیا؟ زہد و تقوی۔ تھوڑے پر صبر کرنا سکھا، شکر کرنا سکھا دو، نہ ملنے پہ اس کو صبر کرنا سکھا دو۔ جب یہ بے لگام ہونے لگے، جب یہ تیرے آپے سے باہر ہو جائے، پانی کا میرا، جب یہ تیرے آپے سے باہر ہو جائے، جب یہ بے لگام ہو، مجھے دوسرا دیجیے، جب یہ بے لگام ہو جائے، دل بے لگام ہو جائے، اسے موت کے تذکرے سناؤ۔ اس کی لگام موت کا ذکر۔ جب دل بے لگام ہو جائے، جب دل بے لگام ہو جائے تو اسے موت کا ذکر سناؤ۔
اور جب یہ دل آپے سے باہر ہو کے راہ فرار اختیار کرے تو اس دل کو یقین دلاؤ کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ دل بچانے کے میں نے آپ کو کچھ نسخے بتلائے ہیں، کوشش کریں گے، کر کے دیکھیے۔ مجالس میں اللہ 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 کا ذکر ہو، تمہارا دل اٹھنے کو کر رہا ہے یا بیٹھنے کو؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سننے کو کر رہا ہے کہ